اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا جیسے اس کے شایان شان ہے، اور درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت با سعادت کا مہینہ ہے ربیع الاول۔ اس میں سیرت کے مختلف موضوعات وہ بیان بھی کیے جاتے ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار، اخلاق، آپ کی شان، رفعت اور مرتبت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں چونکہ آج ہمیں معاشی مسائل بھی لپیٹے ہوئے ہیں اور ہم مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، تو سیرت کی روشنی میں ہم معاشی مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلا جمعہ بھی اسی موضوع پر رکھا گیا تاکہ ہم اپنے ذہن کو مطمئن کر سکیں۔ اپنی سوچ کو جب تک ہم غنی نہیں کریں گے، بے نیاز نہیں کریں گے دنیا سے، تب تک ہمیں دنیا کا بہت سارا مال و متاع بھی ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، اور جن کے پاس بہت زیادہ ہے وہ اس سے زیادہ کی دوڑ میں ایسے ہی پریشان ہے جس طرح تھوڑے ملنے والے کو زیادہ کی تلاش ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج یہ بات بیان کرنی ہے کہ ہم رزق میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں۔ رزق جو اللہ نے دیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل بھی قرار دیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے خیر بھی قرار دیا کہ مال خیر بھی ہے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ جب وہ اسلام لائے تو اس کے بعد ایک مہم پہ روانہ کیا، اور ساتھ آپ نے یہ پیشگوئی بھی فرمائی کہ تمہیں غنیمت بھی ملے گی۔ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن سوچ دیکھیے کیسی بدل گئی۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں نے دنیا کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر تو اسلام قبول نہیں کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ اگرچہ تمہارا مقصد اسلام سے مال نہیں ہے، لیکن نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ اچھا مال جو حلال طریقے سے کمایا ہو وہ نیک آدمی کے لیے کتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ یعنی بندہ نیک بھی ہو، مال بھی اچھے طریقے سے کمایا ہو، تو یہ شخص اور اس کے لیے یہ مال کتنا ہی اچھا ہے، یعنی وہ نیکی کے کاموں میں صرف کرے گا۔ جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے رہے، مسجد نبوی ہو، بئر روما کا کنواں ہو، یا پھر غزوہ تبوک ہو، یا دیگر جتنے بھی مراحل آئے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے۔ یہ نعم المال الصالح للرجل الصالح کی زندہ مثال ہے، اور یہ ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کمائی میں بھی بہت احتیاط کرتے ہیں، جو اللہ نے نوازا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو مال کو یہ سمجھنا کہ یہ کوئی آفت ہے، کوئی مشکل ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں آزمائش ضرور ہوتی ہے کہ وہ جس کے پاس زیادہ مال ہے یا جس کے پاس تھوڑا ہے،
تھوڑے والوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، جن کے پاس زیادہ ہے ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے، تو یہ ہمیں ضرور اس کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب امتحانوں میں کامیابی حاصل کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اینڈ میں کیا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب امتحان لیا ان کے رب نے، آزمائش کی تو وہ پورے اترے، تو اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام، مقتدا، پیشوا بناؤں گا، قائد بناؤں گا، یعنی تمام انسانیت کا۔ تو اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ التجا کی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ ہوں جن کو یہ شرف بخشا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوگا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ میرا عہد نہیں پہنچے گا، یعنی ان سے میری کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، نہ ان سے کوئی وعدہ ہے، نہ ان کے متعلق کوئی وعدہ ہے کہ ظالموں کو میں یہ دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو نہیں ملے گی۔ اچھا، اسی کے بعد قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، وہ کیا کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ یہاں کے جو باسی ہیں، جو مکہ کے باسی ہوں گے، ان کو ثمرات سے نوازنا، یعنی ہر چیز کے نتائج، ثمرات وہ انہیں ملتے رہیں اور وہ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو، اور انہوں نے ساتھ یہ قید بھی لگا دی، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے گا ان کے ساتھ تو ایسے کرنا کہ ان کو ثمرات سے نوازنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا کہ میں سب کو دوں گا، لیکن جس نے کفر کیا اسے میں تھوڑا دوں گا، یعنی دنیا کی زندگی ہی تک اس کو دوں گا، اس کے بعد اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار یا الی النار، میں اس کو آگ کی طرف پھر مجبور کر دوں گا، یعنی دنیا سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اس سے جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ قابل غور بات ہے، وہ یہ کہ اگر ہم ایسا رزق چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، جو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کی اولاد قرار دیتے ہیں، ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو نعوذ باللہ کیا سے کیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جب یہ ساری باتیں ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی خیر اور برکت والا وہ ملنا چاہیے رزق، ہم کافروں والا رزق نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں اہل ایمان والا رزق۔ تو وہ جب رزق ہمیں ملے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی حیثیت اور بڑا مقام ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں کفار کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اگر وہ رزق ہم چاہتے ہیں تو وہ رزق تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بھی پڑا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں ان کو بھی وہ ملتا ہے، جو اہل ایمان ہیں وہ رزق نہیں چاہتے۔ اہل ایمان چاہتے ہیں وہ رزق جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمت، اس کی برکت وہ حاصل ہو، کیونکہ اگر حلال لقمہ اندر جائے گا تو اس سے ایمان کی کونپلیں پھوٹیں گی۔ اگر آپ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کریں گے، آپ کی سوچ سے لے کے کردار اور عمل تک ایک ایک چیز میں فرق آئے گا، نسلوں تک اس کے اثرات جائیں گے۔ ہم جو دیکھتے ہیں نا، بڑی اچھی نسلیں، اچھے لوگ، اچھے کردار کے حامل، اس میں ان کے بڑوں کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کے اندر حرام کی آمیزش نہیں کی ہوتی، تو اس کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ تو ہمیں ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے اس کو بھلا دیا، فلما نسوا ما ذکروا بہ، کہ جس نے بھلا دیا جو اس کو نصیحت کی گئی تھی، اس کو پس پش ڈال دیا، اگنور کر دیا، تو اس کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے، ان سے وہ نعمتیں چھین لیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس چیز کو بھلا دیتا ہے جس کی اسے نصیحت کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم ہر چیز کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں۔ تو کفار کے ممالک میں، ان کے علاقوں میں
جو آپ کو ریل پیل نظر آتی ہے، جو چکا چوند، جو روشنیاں، جو کمکمے اور یہ سب کچھ نظر آتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اگنورنس کی وجہ سے، اس غفلت کی وجہ سے، اللہ اور اس کے احکام کو بھلا دینے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب ان پہ اپنے دروازے کھول دیے ہیں، یہ تو وہ ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم اہل ایمان، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ایک کومپل رکھی ہے جس کو ہم نے بڑھانا ہے، جس کو مزید پختہ کرنا ہے، اس کو ایک تناور درخت بنانا ہے۔ تو ہمیں ایسا رزق نہیں چاہیے، اہل ایمان کو رزق وہ چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کا باعث ہو۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ قارون جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے دیے تھے، جس کو اٹھانے کے لیے قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ ایک جماعت تھی جو اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتی تھی، ایک بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، تو مجھے بتائیے کہ میں اور آپ ایسے خزانے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے انبار لگے ہوں، وہ جیسے بھی ہوں، اللہ کی ناراضی سے، دھوکے سے، فراڈ سے، اور جیسے بھی ہم اسے حاصل کریں وہ ہمیں میسر آتے جائیں؟ نہیں، ہمیں چاہیے اس کی خوشنودی والا رزق، برکتوں والا رزق، رحمتوں والا رزق، جو ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنے، ہماری نسلوں کی بہتری کا باعث بنے۔ یقین کیجئے اس کے بڑے اثرات۔ تو ہم جس رزق کی بات کر رہے ہیں بڑھوتری کی، وہ رزق نہیں ہے جو ہر صورت میں بڑھتا ہی چلا جائے، وہ مارک اپ ہو، وہ سود ہو، وہ ظالمانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام کے تحت جو بھی بڑھاتے چلے جائیں، ذخیرہ اندوزی کریں، یہ رزق بڑھانا نہیں ہے۔ رزق بڑھانا وہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس رزق کو بڑھانے کی دعا، التجا، وہ اصول، وہ ضابطے ہمیں اختیار کرنے ہیں جو اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ ہمیں اس کی خوشنودی چاہیے۔ ہم یہاں پہ مشکل دن گزار سکتے ہیں، لیکن وہ جہنم کی آگ بہت ہی جلا دینے والی ہے۔ ہم ادھر کی دھوپ ادھر ایسی نہیں لگا تو خیر ہے، لیکن وہ حشر کی جو سختیاں ہیں وہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں حلال اور جو رزق وہ چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت والا ہو۔ یہ سوچ بنیادی طور پہ ایک مسلمان کی ہونی چاہیے۔ اب اس میں اضافہ، اس میں کمی، کچھ پچھلے جمعے کی جو گزارشات تھیں وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کی تقدیر میں لکھا ہے اس پہ اسے راضی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوء ظن، بدگمانی نہیں ہونی کہ میں نے بھی تو اتنا پڑھا ہے، مجھے دیکھیں کچھ نہیں مل رہا، اس کو پتہ نہیں اتنا کیسے مل گیا۔ تو یہ باتیں اسلامی معاشرے اور اسلامی سوچ میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ حسد ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ عموماً اور زیادہ کرائسس میں چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اس میں، اور قرآن مجید جو ہماری رہنمائی فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، تاکیداً فرمایا کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو یہ رزق میں بڑھانے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے ایک ٹول ہے، ایک آپ کا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے جس کو آپ اختیار کریں گے تو آپ شکر کرتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو نعمتوں سے بھرتا چلا جائے گا، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ تھوڑی عمر میں زیادہ کام کر جائیں گے، آپ کو اچھی سوچ اور فکر مہیا ہوگی۔ یہ ہوتی ہیں برکات۔ آپ بری سوچ سے، منفی سوچ سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو بچائیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو رہنمائی فرمائی وہ یہ ہے کہ ہم شکر گزار کیسے بن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ جو تم سے نچلے درجے کا ہے دنیا میں، دنیا داری میں، دنیا کے مال و متاع کے حساب سے، اس کو دیکھو، اس کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر والے درجے کا ہے۔ یہ ایسا شاندار ضابطہ ہے کہ جس کو اگر ہم اختیار کر لیں تو یقین کیجئے آپ کو شکر اور شکر گزاری کے جذبات وہ کبھی آپ کے زبان سے، آپ کے دل سے کبھی محو نہ ہو۔
یعنی ہر دفعہ دیکھیے، آپ یہ نہ دیکھیے کہ میرے پاس صرف بائک ہی ہے، اس کے پاس کون سی گاڑی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس کے پاس بائک بھی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں جس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، آپ یہ دیکھیں جو چل نہیں سکتے. ابھی کل ہی ایک ویڈیو ہمارے دوست یوسف سراج صاحب انہوں نے بنائی. وہ ویڈیو کیا ہے؟ وہ ایک شخص ہے جس کا ہاتھ نہیں ہے. اس نے یہ اعضاء بنانے والے جو ہوتے ہیں مصنوعی اعضاء، ان سے ایک سکرو ادھر فٹ کروایا اور اس کے ساتھ پھر اس نے ایک درانتی جس سے پٹھے کترے جاتے ہیں وہ لگائی، اور وہ اتنی تیزی سے پٹھے کاٹتا ہے کہ ہم جو جن کے ہاتھ ہیں وہ بھی نہیں کاٹ سکتے. تو وہ کہتا ہے کہ میں روز کا 1000 کماتا ہوں. تو مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک سوچ ہے نا. وہ بھی چاہتا تو کسی چوک چوراہے میں وہ بھی لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا رہا ہوتا، معاشرے پہ بوجھ ہوتا، لیکن وہ ایسی معذوری کے عالم میں بھی وہ محنت کر رہا ہے، اور اس نے ایک ذریعہ تلاش کر لیا کہ میں ایسے کام کر سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہی راہیں کھول دی. شریعت اسلامیہ کے اندر جو مانگنا ہے، جو سوال کرنا ہے، اس کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی گئی ہے. وہ حدیث مبارکہ جو آپ نے سنی ہوگی اکثر، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے، یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے. ہم اسے محض فضیلت سمجھتے ہیں، لیکن یقین کیجیے یہ ایک فلسفہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیا ہے کہ امت کے لوگ ایسے ہی نہ کرتے رہیں، بلکہ آج اگر ان کو کوئی ضرورت ایسی عارضی طور پہ پیش آئی ہے، آج وہ ایسے ہیں تو ایسی منصوبہ بندی کریں اپنی زندگی کے کہ کل کو وہ ایسے ہوں. یعنی دینے والے بنے، لینے میں ہی زندگی نہ گزار دیں. یہ فقیری، یہ محتاجی کوئی غلامی کی صورت نہیں ہے کہ جیسے کوئی غلام پیدا ہوا تو نسل در نسل وہ غلام ہی چلتے چلے جائیں گے. نہیں، بلکہ فقیری اور محتاجی ایک عارضی ضرورت ہے. اس کو ہم نے اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ تب بدلے گی جب ہماری سوچ اسلامی جو قوانین اور ضوابط ہیں ان کی اعینہ دار ہوگی، یعنی ہماری سوچ کے اندر اسلامی تعلیمات پیوست ہوں گی، تو پھر ہم سوال کرنے سے بچیں گے. نہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ذرا بھی احتیاط نہیں کرتے. اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا شاندار واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے تیار کر کے بھیجا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرو. چاہیے ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد فرماتے تھے، انہیں وسائل مہیا کرتے تھے. جو بھی آپ کے پاس کوئی درخواست لے کے آتا، آپ کوشش کرتے وہ خالی نہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے تھے. آپ نے یا تو ان سے پوچھ لیا یا ان کے حالات اور ان کی نفسیات کو جان لیا، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا. اس حدیث مبارکہ میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ انہوں نے کیا گفتگو کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ضابطہ کہ من استغنا استغناہ اللہ، جو کوئی لوگوں سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے لوگوں سے. جو کوئی اللہ تعالیٰ کو کافی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا جس کے پاس ایک اوقیہ ہو، ایک اوقیہ کا مطلب 40 درہم ہے، چاندی کے 40 درہم، جس کے پاس اتنی مالیت ہو، وہ چاہے اس کا مکان ہے، چاہے اس کی گاڑی ہے، چاہے اس کی سواری ہے یا بائک ہے یا جو بھی، جس کے 40 اوقیہ یعنی ایک اوقیہ 40 درہم. آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس اتنی طاقت ہو، جس کے پاس اتنے وسائل ہوں، تو وہ سوال نہیں کر سکتا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ میری یہ جو اونٹنی ہے جس پہ میں آیا ہوں، جس اونٹنی پہ میں آیا ہوں، یاقوتہ اونٹنی، اس کا نام تھا یاقوتہ. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو اس سے مہنگی ہے. وہ ادھر ہی سے واپس ہو گئے، اپنی ضرورت وہ بھول گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اب کیا کیا ضرورتیں لاحق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے
انہوں نے ایسے اخذ کیا تھا۔ آج جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محض ولادت مناتے ہیں اور اسی پہ ہی سب کچھ کافی سمجھ لیتے ہیں اسی کو، تو وہ ذرا یہ سوچیں کہ ان کی زندگی میں، میری اور آپ کی زندگی میں سیرت نبوی کے کیا اثرات ہیں۔ کیا ہم نے بھی کبھی اپنے عزائم کو ایک حدیث سن کے روک لیا ہو، اپنے ارادوں کو بدل لیا ہو، اپنے زندگی کے نہج کو چھوڑ دیا ہو ایک حدیث کی خاطر؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم اس کی کوئی توجیہ تلاش کرتے ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں وہ اس کی توجیہ میں لگ جاتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ ایسے کر کے وہ حدیث، وہ سیرت، وہ رہنمائیاں، وہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو ایک حکمت عملی جو آپ نے امت کو دی تھی، وہ دھری کی دھری رہ جاتی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے آج امت اسلامیہ کا کہ یہ سیرت سے کچھ اخذ نہیں کرتے۔ دوسری چیز، ایک تو شکر گزاری ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اس پہ راضی رکھنا اور سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہی تو وہ فلسفہ خودی ہے جو اقبال نے سیرت نبوی سے حاصل کیا۔ اقبال نے سیرت نبوی سے حاصل کیا اور اس کو اپنے اشعار کے اندر اس شاندار طریقے سے پھیلایا کہ آج تک ان کے وہ اشعار ہمیں بہت زیادہ حوصلہ دیتے ہیں، جذبہ دیتے ہیں۔ اسی نے کہا تھا نا، کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر۔ یعنی اپنی خودی کو سمجھ، تو کیا ہے، تیرا اللہ پہ ایمان کیسا ہے، تو کیوں دوسروں کا دست نگر ہے، تو کیوں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تعلیمات دی تھی، آپ باقاعدہ اس بات پہ لوگوں سے بیعت لیتے تھے کہ کوئی کسی سے سوال نہیں کرے گا، کوئی کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ مسند احمد کی حدیث اٹھا کے دیکھیے، صحابہ اس پہ بیعت کرتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ سواری پہ جا رہے ہیں، قافلہ چل رہا ہے، اگر کسی کا چھانٹا نیچے گر جاتا جس سے سواریوں کو ہانکا جاتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کسی سے کہ تم پکڑا دو، وہ سواری روکتا، اترتا، خود اس کو اٹھا کے پھر سواری پہ سوار ہو جاتا۔ یہ وہ مقام خودی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا۔ یہ ایک تاج تھا، یہ ایک روشنی تھی، یہ ایک رہنمائی تھی۔ امت نے اس کو چھوڑا اور تقریباً آدھی امت جو ہے دوسروں پہ اعتماد کرتی ہے، وہ چاہے اپنے ہوں، بیگانے ہوں، پرائے ہوں، والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے مانگنے کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں حوصلہ اور ہمت نصیب کرے گا۔ اس کی وجہ سے ہم محنت کے عادی ہوں گے اور اس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ معاشی طور پر مستحکم ہوگا۔ اسی طرح جو قرآن مجید نے رہنمائی کی وہ یہ ہے کہ استغفروا لربکم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہ سیدنا نوح علیہ السلام نے بیان کیا، اور اس کے نتیجے میں جو چیزیں بیان کی وہ وہی ہیں جو آج ہماری ضرورت ہے۔ یعنی استغفار کرنے سے جو اللہ تعالیٰ انعامات کرتا ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے استغفار کی ایک تسبیح کی، 100 مرتبہ استغفار کر لیا اور ابھی آپ کو کوئی چیک موصول ہو جائے گا۔ وہ چونکہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ آپ کو غیب کی طرف سے آپ کی یہ جو کی ہوئی دعائیں استغفار ہوتا ہے، اس کے نتائج زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ اس صلے میں ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، یہ جو آپ کامیاب ہوئے ہیں اس کے صلے میں آپ کو یہ مل رہا ہے، آپ نے یہ جو رقم جمع کرائی تھی اس کے مارک اپ کے طور پہ آپ کو یہ مل رہا ہے، آپ نے جو یہ کیا تھا اس کے نتیجے میں یہ مل رہا ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ساری توجہ دنیا میں رہتی ہے، لیکن ہم اس رزاق کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں چپکے سے، جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ تصورات ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے مال و دولت کو بڑھا سکتے ہیں، اور انہی آیات کے اندر یہ بھی ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹوں سے بھی نوازے گا۔
تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار تم نے کرنا ہے، اس کے نتیجے میں جو آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی، زمین پہ جو رویدگی ہوگی، جو تازگی ہوگی، پھر جو اللہ تعالیٰ تمہیں مال اور رزق اور اولاد سے نوازے گا، یہ سب اس کا نتیجہ ہوگا۔ تمہارے لیے نہریں، تمہارے لیے باغات مہیا کرے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ سبق دے رہے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حصہ بنایا، اس لیے کہ آج بھی اگر کوئی استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما دے گا، اور اس کے رزق میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی کی وہ ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے جو ضابطے ہیں ان کے خلاف کچھ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جس کا کوئی ضابطہ مقرر کیا ہے وہ ہماری جو ہے عزت کے لیے، ہماری شان و شوکت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مخالفت مول لیتے ہیں تو پھر کبھی بھی ہم جہاں میں عزت نہیں پا سکتے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ جو بھی میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے۔ وہ جو مرضی کرے، جہاں سے بھی ہو، اس کا کوئی بھی وہ معیار زندگی کیسا بھی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ دنیا چاہے اس کو عزت دے بھی دے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عزت نہیں ہے، رسوائی ذلت اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے جو مخالفت کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم رزق چاہتے ہیں وہ جو برکت والا ہے، جو عزت والا ہے، تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بھی اپنا دامن بچانا ہے۔ یہ بھی رزق کی کشادگی کا باعث بنتا ہے۔ پھر صلہ رحمی، یہ بھی رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داریوں کو ملانا۔ ہم رشتہ داری ملانا یہ سمجھتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہم سے ملتا ہے، ہم اس سے مل رہے ہیں، جو ہمارے گھر آتا ہے ہم اس کے گھر جا رہے ہیں، تو یہ صلہ رحمی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تصور دیا وہ بڑا واضح ہے۔ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، کہ جو برابری کی سطح پہ صلہ رحمی کرتا ہے نا، وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ مکافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی میرے گھر آیا رشتہ دار، میں اس کے گھر چلا گیا، تو یہ تو برابری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہے وہ ہے اذا قطع رحمہ وصلہ، جب اس سے رشتہ داری توڑی جائے تو وہ جوڑے۔ وہ نہیں آتا تو یہ اس کے گھر جائے، اس نے کچھ نہیں بھیجا، یہ اس کے پاس کچھ لے کے جائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے دور ہے تو اس کو نزدیک کرنے کی کوشش کرے، یہ ہوتی ہے صلہ رحمی۔ تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجیے اور اپنے ذہن اور دل کے اندر اس کو بٹھا لیجئے۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقی، کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرما رہے ہیں تو اس سے واضح مطلب یہ نکلتا ہے کہ رزق میں اضافہ، مال میں اضافہ، وسائل میں اضافہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کوئی بھی عیب والی بات نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے جس کو یہ پسند ہے، آج ایک علیحدہ نقطہ نظر ہمارے لوگوں میں پایا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مالدار آدمی ہے نا، یہ بس دنیا داری ہے۔ یعنی پہلا ہم اس پہ یہ لگاتے ہیں کہ یہ دنیا دار ہے، اب اس کا دین سے تعلق ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اچھا مال اچھے شخص، نیک شخص کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا قرار دیا ہے۔ تو خیر آپ نے فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، بھائی انسا لہو فی اثرہ، اور اس کی زندگی میں اضافہ ہو، یعنی عمر بھی لمبی ہو، مال میں بھی اضافہ ہو، فلیصل رحمہ، تو وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے، یعنی جس سے اس کے تعلقات ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ رشتہ داری ہم نے تو نہیں بنائی، کس نے ہمارا چچا، کس نے ہماری پھپھو، کس نے ہماری خالہ، کس نے
ہمارا خالو جو بننا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب ان رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ ہمارا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر جو ہمارے رزق میں، جو ہمارے عمر میں اضافہ کرے گا، وہ اس کا نتیجہ ہوگا جو ہم صلہ رحمی کر رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ کچھ اسباب تھے جو سیرت کی روشنی میں یہ سمجھ آتے ہیں۔ یہ کوئی کلی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے سارے اسباب آپ کے سامنے رکھ دیے، ایک راستہ اپنے آپ کو اور آپ کو دیا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہیں، یعنی دعاؤں سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے کرتے تھے۔ یہ اصل میں دعا دنیا طلبی کی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ دعا دنیا طلبی کی نہیں ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کو یہ سمجھا ہوا ہے شاید یہ دنیا طلبی کی دعا ہے، یہ دعا ہے دنیا میں اچھائی کی، دنیا میں اچھائی کی دعا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ربنا آتنا الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا دے دے، بلکہ یہ ہے آتنا فی الدنیا حسنہ، جو چیز طلب کی گئی ہے وہ دنیا میں اچھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا تھی، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت، کہ اکثر دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگا کرتے تھے۔ تو آپ بتائیے کہ اس دعا کے نتیجے میں کوئی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے محلوں سے نوازا تھا، بہت سے جو ہے سواریوں سے نوازا تھا، بہت سے ایسے انعامات جن کو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، نہیں، آپ کو جو نوازا وہ آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کا اللہ سے تعلق ہے، آپ کا تقوی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ہم آج دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے کہ یہ بھی کوئی اللہ سے مانگنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی زندگی میں ناکام نہیں کرے گا، آپ نامراد نہیں ہوں گے، آپ دوسروں کے دستنگر نہیں ہوں گے، دوسروں سے مانگنے والے نہیں ہوں گے بلکہ دینے والے ہوں گے۔ تو یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ تصور رکھ کے پھر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، وہ بڑی لمبی ہے، میں اس کا صرف حوالہ دے دیتا ہوں۔ اللہم رب السماوات السبع والارض، اے آسمان و زمین کے رب اور ہر چیز کے رب۔ یہ پوری ایک دعا ہے، یہ میں نے آپ کو انشاءاللہ جو آپ چاہیں گے آپ کو فوٹو کاپی مہیا کر دی جائے گی۔ تو یہ صحیح مسلم کی دعا ہے۔ تو یہ بھی فقر سے بچنے کے لیے اور رزق میں اضافے کے لیے بڑی ہی شاندار دعا ہے، جو ابو صالح حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے تمام لوگوں سے کہ یہ دعا ضرور پڑھ کے سویا کرو، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سی برکات سے نوازتا ہے۔ تو یہ دعا آپ کو پیش کر دی جائے گی جمعے کے بعد، جو چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اس سے رزق طلب کریں۔ تو اس میں بھی اس نے جو آداب سکھائے ہیں، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور خصوصاً اس مہینے کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، کم از کم اسی میں ہم یہ عزم کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے رہنمائیاں لے کے اپنی زندگی کو حسین تر بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي